मुबारकबाद पेश करता हूं और इस कॉन्फ्रेंस में शरीक मुल्की और गैर मुल्की मेहमानों को भी खुश आमदीद कहता हूं। ये कॉन्फ्रेंस इस लिहाज से बहुत ख़ास है क्योंकि जिस नाम से ये मुंसलिक है वो नाम भी बहुत ख़ास नाम है, आसमा जहांगीर। आसमा जहांगीर साहिबा अपनी जद्दोजहद, अपनी हक गोई और इंसाफ और असूलों के लिए जिस सोच की नुमाइंदगी करती थी, जिसमें जमहूरियत है, आइन और शहरी आज़ादियां, वो सोच अल्हम्दुलिल्लाह आज भी जिंदा है। और मैं समझता हूं कि आसमा जहांगीर हकीकत में एक तहरीक का नाम है और ये तहरीक आज भी जारी है। आप सब ख़वातीनों हज़रात की यहाँ पर जो मौजूदगी है, ये इस अमर का सबूत है कि ये जद्दोजहद, ये सोच और हक की तलाश की जुस्तजू ना थमी है, ना रुकी है और ना रुकेगी। बल्कि सच तो ये है कि इस जद्दोजहद में अल्लाह के फजलो करम से एक नया जज्बा पैदा हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात में मोहतरमा आसमा जहांगीर पैनल को जो कामयाबी मिली, ये भी एक दलील है कि आसमा जहांगीर की हक गोई का परचम थामने वालों की तादाद में मजीद इजाफा हुआ है। मैं जनाब आसन भून और उनके रुफका को इलेक्शन में कामयाबी पर, बहुत उम्दा कामयाबी पर मुबारकबाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह वो आसमा जहांगीर का पैगाम हर जगह पर पहुंचाएंगे। आसमा जहांगीर साहबा से मेरा करीबी रबत और ताल्लुक रहा है और उन्होंने जब जिंदगी की आखिरी सांसें ली तो उस वक्त भी आखिरी बात उनकी मुझसे हुई थी, टेलीफोन के ऊपर। वो दुनिया भर में पाकिस्तान की पहचान और एक तवाना आवाज थी और हर मजलूम की मदद के लिए आमादा रहना, तैयार रहना उनकी फितरत का हिस्सा था। किसी जुल्म और ज्यादती के खिलाफ पूरी कुव्वत से डट जाती थी। और मैं अगर ये कहूं कि आसमा जहांगीर तमाम उम्र अदलो इंसाफ और सच और हक की जंग लड़ती रही तो ये गलत नहीं होगा। बला खौफ सच कहने वाली बहादुर खातून थी। आमरीत के अंधेरे हों, आइन पर शब खून हो, अदलिया की आजादी छीनने का कोई वार हो, या फिर जमहूरी हुकूमतें या अदलिया अपने आईनी किरदार से तजावुज करे, आसमा जहांगीर पूरी कुव्वत से मुकाबला किया करती थी। आज मौजूदा जबर और घुटन के माहौल में यकीन माने कि आसमा जहांगीर की बहुत कमी महसूस हो रही है। ख़वातीनों हज़रात, मैं वकला बरादरी को भी खराज तहसीन पेश करता हूं कि मुल्क में आइन की बालादस्ती की बात हो, कानून की हुक्मरानी का सवाल हो, अदलिया की आजादी की जद्दोजहद हो, इजहार राय की आजादी खतरे में हो, वकला बरादरी हरावल दस्ता बनकर मैदान में मौजूद रही है। ये बड़ी खुशी की बात है। और आज जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, ये अनफॉर्चुनेटली
तारीख का एक फैसला कुन मोड़ है जब से खतरनाक पहलू कौम में मुसलसल गहरी होती मायूसी और कर्बनाक बेबसी है। तारीख गवाह है कि जब कौमें मायूसी की दलदल में फंसती और धंसती हैं तो फिर उस कौम के बका के सवाल जन्म लेना शुरू हो जाते हैं। और आप जैसे दानिशवर अच्छी तरह जानते हैं कि कौम की मायूसी किस तरह तबाही और बर्बादी का बायस बनती है। आज 74 सालों के बाद कौम फिर से सवाल उठा रही है और हमें जवाब दरकार है। कौम को जवाब दरकार है। ये पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम को ये जवाब दरकार है। और जब तक इन 22 करोड़ अवाम को उनके बुनियादी सवालात का जवाब नहीं मिलेगा, हमारी हालत नहीं सुधरेगी। अगर सवाल करने वाले की जुबान खींच ली जाए तो इससे मुल्क तो हल नहीं होते, मसाइल तो हल नहीं होते। आज भी जुबान खींची गई है ना, ये अभी तारे शारे हमारे काट के, तो ये भी तो जुबान खींचने वाली बात है। क्या इससे मसले हल हो जाएंगे? और फिर सवाल करने वालों को उठा लेने या गायब कर देने से सवाल खत्म हो जाएंगे? बदकिस्मती से मौजूदा दौर जो है, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच और ह्यूमन राइट्स के हवाले से स्याह तरीन दौर साबित हुआ है। सियासी मुखालिफिन हो, सहाफी, कॉलम निगार या सच बोलने वाली कोई आवाज हो, उसको अपने सवाल की पादाश में गायब कर दिया जाता है या कैद कर दिया जाता है, या फिर जो कुछ होता है सलूक वो आप जानते हैं। गोलियां मारी जाती हैं, प्रोग्राम या कॉलम की अशात बंद हो जाती है, या फिर नौकरी से निकलवा दिया जाता है। ऐसे स्याह कवानीन तैयार किए गए जिनका मकसद सच बोलने की जुबान बंद करना है। और ये हमने खुद अपनी आंखों से देखा है, अभी हाल ही में देखा है। और कब से देख रहे हैं कि आइन यहां टूटते हैं, कानून यहां टूटते हैं, अदालतें यहां टूटती हैं, और मनपसंद जजों से अपनी मर्जी के फैसले यहां लिए जाते हैं। डिक्टेटरों को लेजिटिमेसी यहां मिलती है और रियासत के ऊपर रियासत यहां चलाई जाती है। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की फैक्ट्रियां यहां लगाई जाती हैं। वोट को इज्जत यहां नहीं मिलती और आरटीएस यहां बंद होता है। वोट यहां चोरी होता है। यहां मुंतखब हुकूमतों के खिलाफ धरने करवाए जाते हैं, किए भी जाते हैं और करवाए भी जाते हैं। हुकूमतें यहां बनाई जाती हैं और गिराई जाती हैं। और पार्लियामेंट की सॉवरेंटी का हाल तो यह है कि चंद मिनटों में दर्जनों कवानीन बुलडोज किए जाते हैं, जैसे आपने 2 दिन पहले देखा है। ये हैं ख़वातीनो हज़रात, ये है वो असबाब जो हमारे जवाल का बायस बनते हैं और जवाल का बायस बने हैं। और फिर कहा जाता है कि दुनिया हम पर हंसती है, कहा जाता है कि हम पर दुनिया पाबंदियां क्यों लगाती है, हमें कटहरे में क्यों खड़ा करती है, दुनिया में हमारे किरदार पर सवाल क्यों उठाए जाते हैं। सियासतदान या मीडिया ही नहीं, आज जज भी सच बोले तो नौकरी से हाथ धोना पड़ते हैं। क्या ये हम सब के लिए सोचो फिक्र का मकाम नहीं कि आज जज भी इंसाफ के मुतलाशी हैं और जजों पर दबाव और ब्लैकमेलिंग से
اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف فیصلے لیے جاتے ہیں، اخبارات میں شہ سرخیاں شائع ہو رہی ہیں کہ کیسے اعلی عدلیہ کے جج ٹیلی فون کالز کے ذریعے سزائیں دلوانے اور پھر ضمانت نہ دینے کے حکم صادر کرتے ہیں۔ یہ آپ نے دیکھا اور سنا ہے۔ اور اگر انصاف کی کرسی پر بیٹھنے والے منصف ہی نا انصافی کریں گے تو پھر مجھے آپ بتائیں کہ معاشرہ کیوں کر اور ملک کیوں کر تباہ و برباد نہیں ہوگا؟ خدا نخواستہ کیا اس ادارے اور انصاف کی کرسی پر بیٹھے منصفوں کو سوچنا نہیں چاہیے کہ پاکستان کی عدلیہ بین الاقوامی انصاف کے انڈیکس میں کہاں کھڑی ہے؟ کیا ہم نے مارشل لاؤں کو لیجیٹمائز نہیں کیا؟ کیا ہم نے فوجی ڈکٹیٹروں کے حکم پر پارلیمنٹ کو توڑنے کے بعد اسے کبھی بحال کیا؟ کیا ہماری عدالتوں نے فوجی ڈکٹیٹروں کو آئین میں ترمیم کی اجازت نہیں دی؟ یہ سب کچھ آپ کے سامنے ہوتا رہا ہے۔ میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا جس کو نہ ہم نے دیکھا ہو، نہ سنا ہو، نہ جانا ہو۔ آئین ہی ہمارے اداروں کی حدود کا تعین کرتا ہے اور ہمارے مسائل کے حل کی یہی چابی ہے۔ آئین نے لکیر کھینچ دی ہے کہ ذمہ داری کیا ہے اور اسے کسے نبھانا ہے، کس نے نبھانا ہے۔ اس سے بڑی بدنصیبی کی بات کیا ہوگی کہ اس ملک کے اندر ڈکٹیٹروں نے سرے عام کہا، یہاں تک کہہ دیا کہ آئین کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے جسے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جائے۔ یہ الفاظ ہیں، آپ نے بھی سنے ہیں، میں نے بھی سنے ہیں، ٹی وی پر بھی سنے ہیں، اخباروں میں بھی پڑھے ہیں۔ تو میرے معزز بہنوں اور بھائیوں، ہمیں بھی تو پھر اپنا محاسبہ کرنا ہوگا اور کہیں نہ کہیں سے تو شروعات کرنا ہوگی۔ کیا اس قوم کی قسمت میں یہی لکھ دیا گیا ہے کہ ہم نے دائروں کا سفر ہی جاری رکھنا ہے؟ 70 سالوں سے، 74 سالوں سے دائروں کا سفر شروع کیا ہوا ہے اور آج بھی جاری ہے۔ کیا ہم نے اندھے، گونگے یا بہرے ہیں؟ بہرے بن کے رہنا ہے؟ کیا ہم بھیڑ بکریاں ہیں کہ جن کو ہانک دیا جائے جس طرح مرضی؟ اب یہ معاملہ پاکستان کی بقا اور سلامتی کا ہے، اور آئین پوری وضاحت سے بیان کرتا ہے، دو ٹوک بات کرتا ہے کہ مقدس وہی ہے جو آئین کی پاسداری کرے، اور جو آئین کی دیواریں پھلانگے وہ مقدس نہیں بلکہ آئین کا مجرم ہے، ملک کا غدار ہے، آئین کا غدار ہے۔ اور اگر آج ہم نے وقت کی پکار نہ سنی اور اپنی اصلاح نہ کی تو ہمارا مستقبل بہت تاریک ہو سکتا ہے۔ پہلے ہی ہماری قوم بہت حادثات کا شکار ہو چکی ہے۔ اس قوم اور ملک کی بقا کے ساتھ گھناؤنا کھیل اب ختم ہونا چاہیے، بند ہونا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہم سب کو مل کر ایک قومی بیانیے پر متفق ہونے کی ضرورت ہے۔ آئین کی پاسداری، اس کے ساتھ وفاداری اور اس کی روشنی میں اپنی حدود میں رہ کر فرائض کی بجا آوری، یہی ہمارے مسائل کا حل ہے۔ سوری۔ اور اس کے لیے وکلا برادری، دانشور، جمہوریت پسند میڈیا، سول سوسائٹی، انسانی حقوق کی تنظیمیں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکتی ہیں، اور اس میں طلباء بھی شامل ہونے چاہیے۔
ان سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، اور تاریخ گواہ کہ جب معاشرہ اپنے نصب العین کو طے کر لے تو پھر ہر رکاوٹ ختم ہو جاتی ہے۔ یہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام کا حق ہے کہ ان کو مہنگائی، بے روزگاری اور معاشی تباہی سے نجات ملے، انہیں صحت، تعلیم، انصاف کے بنیادی حقوق میسر آئیں، اور یہ کسی بھیک یا احسان کی صورت میں نہیں بلکہ اپنے حق کے طور پہ۔ دنیا اور خطے میں وقوع پذیر صورتحال پکار کر ہم سے اصلاح احوال کی دہائیاں دے رہی ہے۔ اس لیے میں نے بار بار کہا کہ وی ہیو ٹو پٹ آور ہاؤس ان آرڈر، اور ہمیں اپنی آنکھیں کھولنی چاہیے۔ تو ہمارے خلاف ڈان لیکس کا ڈرامہ رچایا گیا، جھوٹے مقدمات بنا کر سزائیں دلوائی گئیں، اور پھر آپ نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے رسوا کیا گیا۔ لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ ہم سب کو پاکستان کی خاطر اور دستور اور آئین کی حکمرانی کی خاطر، رول آف لا کے لیے، جمہوریت کی خاطر ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا ہونا ہوگا، ایک قومی ایجنڈا بنانا ہوگا اور اسے قومی تحریک کی شکل دینا ہوگی۔ میری گزارش ہے کہ اس کانفرنس میں دی گئی تمام تجاویز اور سفارشات کی روشنی میں فوری حکمت عملی مرتب کی جائے، سب لوگ بیٹھیں سر جوڑ کر اور ایک حکمت عملی مرتب کی جائے تاکہ عملی جد و جہد کی راہ اپنائی جا سکے۔ یہ بہت ضروری ہے، ہم بہت لیٹ ہو چکے ہیں اور مزید تاخیر کے ہم متحمل نہیں ہو سکتے۔ اس کام کو آج ہی بیٹھ کے کیا جائے، آج ہی، تاکہ جو کانفرنس ہو رہی ہے اور جو کچھ ہم سوچ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، اور جو پورا ملک کہہ رہا ہے، پوری قوم کہہ رہی ہے، اس پہ فوری طور پہ پھر عمل شروع کیا جائے، اور ملک کو اس گہری کھائی میں جو ہم گر چکے ہیں اس سے دوبارہ اٹھایا جا سکے، نکالا جا سکے۔ اور دوبارہ اپنے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس کانفرنس میں شریک ملکی اور غیر ملکی مہمانوں کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ کانفرنس اس لحاظ سے بہت خاص ہے کیونکہ جس نام سے یہ منسلک ہے وہ نام بھی بہت خاص نام ہے، آسمہ جہانگیر۔ آسمہ جہانگیر صاحبہ اپنی جد و جہد، اپنی حق گوئی اور انصاف اور اصولوں کے لیے جس سوچ کی نمائندگی کرتی تھی، جس میں جمہوریت ہے، آئین اور شہری آزادیاں، وہ سوچ الحمدللہ آج بھی زندہ ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آسمہ جہانگیر حقیقت میں ایک تحریک کا نام ہے، اور یہ تحریک آج بھی جاری ہے۔ آپ سب خواتین و حضرات کی یہاں پر جو موجودگی ہے، یہ اس امر کا ثبوت ہے کہ یہ جد و جہد، یہ سوچ اور حق کی تلاش کی جستجو نہ تھمی ہے، نہ رکی ہے، اور نہ رکے گی۔ بلکہ سچ تو یہ ہے کہ اس جد و جہد میں اللہ کے فضل و کرم سے ایک نیا جذبہ پیدا ہو رہا ہے۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے انتخابات میں محترمہ آسمہ جہانگیر پینل کو جو کامیابی ملی، یہ بھی ایک دلیل ہے کہ آسمہ جہانگیر کی حق گوئی کا پرچم تھامنے والوں کی تعداد میں مزید اضافہ ہوا ہے۔
میں جناب آسن بھون اور ان کے رفقا کو الیکشن میں کامیابی پر، بہت عمدہ کامیابی پر مبارکباد دیتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ وہ عاصمہ جہانگیر کا پیغام ہر جگہ پر پہنچائیں گے۔ عاصمہ جہانگیر صاحبہ سے میرا قریبی ربط اور تعلق رہا ہے، اور انہوں نے جب زندگی کی آخری سانسیں لیں تو اس وقت بھی آخری بات ان کی مجھ سے ہوئی تھی ٹیلی فون کے اوپر۔ وہ دنیا بھر میں پاکستان کی پہچان اور ایک توانا آواز تھی، اور ہر مظلوم کی مدد کے لیے آمادہ رہنا، تیار رہنا ان کی فطرت کا حصہ تھا۔ کسی ظلم اور زیادتی کے خلاف پوری قوت سے ڈٹ جاتی تھی، اور میں اگر یہ کہوں کہ عاصمہ جہانگیر تمام عمر عدل و انصاف اور سچ اور حق کی جنگ لڑتی رہی تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ بلا خوف سچ کہنے والی بہادر خاتون تھیں۔ آمریت کے اندھیرے ہوں، آئین پر شب خون ہو، عدلیہ کی آزادی چھیننے کا کوئی وار ہو، یا پھر جمہوری حکومتیں یا عدلیہ اپنے آئینی کردار سے تجاوز کرے، عاصمہ جہانگیر پوری قوت سے مقابلہ کیا کرتی تھی۔ آج موجودہ جبر اور گھٹن کے ماحول میں یقین مانیں کہ عاصمہ جہانگیر کی بہت کمی محسوس ہو رہی ہے۔ خواتین و حضرات، میں وکلا برادری کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ملک میں آئین کی بالادستی کی بات ہو، قانون کی حکمرانی کا سوال ہو، عدلیہ کی آزادی کی جدوجہد ہو، اظہار رائے کی آزادی خطرے میں ہو، وکلا برادری ہراول دستہ بن کر میدان میں موجود رہی ہے۔ یہ بڑی خوشی کی بات ہے، اور آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، یہ انفارچونیٹلی تاریخ کا ایک فیصلہ کن موڑ ہے، جب سے خطرناک پہلو قوم میں مسلسل گہری ہوتی مایوسی اور کربناک بے بسی ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب قومیں مایوسی کی دلدل میں پھنستی اور دھنستی ہیں تو پھر اس قوم کے بقا کے سوال جنم لینا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور آپ جیسے دانشور اچھی طرح جانتے ہیں کہ قوم کی مایوسی کس طرح تباہی اور بربادی کا باعث بنتی ہے۔ آج 74 سالوں کے بعد قوم پھر سے سوال اٹھا رہی ہے، اور ہمیں جواب درکار ہے، قوم کو جواب درکار ہے، یہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام کو یہ جواب درکار ہے، اور جب تک ان 22 کروڑ عوام کو ان کے بنیادی سوالات کا جواب نہیں ملے گا، ہماری حالت نہیں سدھرے گی۔ اگر سوال کرنے والے کی زبان کھینچ لی جائے تو اس سے ملک تو حل نہیں ہوتے، مسائل تو حل نہیں ہوتے۔ آج بھی زبان کھینچی گئی ہے نا، یہ ابھی تارے شارے ہمارے کاٹ کے، تو یہ بھی تو زبان کھینچنے والی بات ہے۔ کیا اس سے مسئلے حل ہو جائیں گے؟ اور پھر سوال کرنے والوں کو اٹھا لینے یا غائب کر دینے سے سوال ختم ہو جائیں گے؟ بدقسمتی سے موجودہ دور جو ہے، جو فریڈم آف سپیچ اور ہیومن رائٹس کے حوالے سے سیاہ ترین دور ثابت ہوا ہے۔ سیاسی مخالفین ہوں
صحافی, کالم نگار یا سچ بولنے والی کوئی آواز ہو, اس کو اپنے سوال کی پاداش میں غائب کر دیا جاتا ہے یا قید کر دیا جاتا ہے, یا پھر جو کچھ ہوتا ہے سلوک وہ آپ جانتے ہیں. گولیاں ماری جاتی ہیں, پروگرام یا کالم کی اشاعت بند ہو جاتی ہے, یا پھر نوکری سے نکلوا دیا جاتا ہے. ایسے سیاہ قوانین تیار کیے گئے جن کا مقصد سچ بولنے کی زبان بند کرنا ہے, اور یہ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, ابھی حال ہی میں دیکھا ہے. اور کب سے دیکھ رہے ہیں کہ آئین یہاں ٹوٹتے ہیں, قانون یہاں ٹوٹتے ہیں, عدالتیں یہاں ٹوٹتی ہیں, اور من پسند ججوں سے اپنی مرضی کے فیصلے یہاں لیے جاتے ہیں. ڈکٹیٹروں کو لیجٹمیسی یہاں ملتی ہے, اور ریاست کے اوپر ریاست یہاں چلائی جاتی ہے. پولیٹیکل انجینئرنگ کی فیکٹریاں یہاں لگائی جاتی ہیں. ووٹ کو عزت یہاں نہیں ملتی, اور آر ٹی ایس یہاں بند ہوتا ہے. ووٹ یہاں چوری ہوتا ہے. یہاں منتخب حکومتوں کے خلاف دھرنے کروائے جاتے ہیں, کیے بھی جاتے ہیں اور کروائے بھی جاتے ہیں. حکومتیں یہاں بنائی جاتی ہیں اور گرائی جاتی ہیں. اور پارلیمنٹ کی ساورنٹی کا حال تو یہ ہے کہ چند منٹوں میں درجنوں قوانین بلڈوز کیے جاتے ہیں, جیسے آپ نے 2 دن پہلے دیکھا ہے. یہ ہیں خواتینوں حضرات, یہ ہیں وہ اسباب جو ہمارے زوال کا باعث بنتے ہیں اور زوال کا باعث بنے ہیں. اور پھر کہا جاتا ہے کہ دنیا ہم پر ہنستی ہے, کہا جاتا ہے کہ ہم پر دنیا پابندیاں کیوں لگاتی ہے, ہمیں کٹہرے میں کیوں کھڑا کرتی ہے, دنیا میں ہمارے کردار پر سوال کیوں اٹھائے جاتے ہیں. سیاستدان یا میڈیا ہی نہیں, آج جج بھی سچ بولے تو نوکری سے ہاتھ دھونا پڑتے ہیں. کیا یہ ہم سب کے لیے سوچ و فکر کا مقام نہیں کہ آج جج بھی انصاف کے متلاشی ہیں, اور ججوں پر دباؤ اور بلیک میلنگ سے اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف فیصلے لیے جاتے ہیں. اخبارات میں شہر سرخیاں شائع ہو رہی ہیں کہ کیسے اعلیٰ عدلیہ کے جج ٹیلی فون کالز کے ذریعے سزائیں دلوانے اور پھر ضمانت نہ دینے کے حکم صادر کرتے ہیں. یہ آپ نے دیکھا اور سنا ہے. اور اگر انصاف کی کرسی پر بیٹھنے والے منصف ہی نا انصافی کریں گے تو پھر مجھے آپ بتائیں کہ معاشرہ کیوں کر اور ملک کیوں کر تباہ و برباد نہیں ہوگا. خدا نہ خواستہ. کیا اس ادارے اور انصاف کی کرسی پر بیٹھے منصفوں کو سوچنا نہیں چاہیے کہ پاکستان کی عدلیہ بین الاقوامی انصاف کے انڈیکس میں کہاں کھڑی ہے؟ کیا ہم نے مارشل لاؤں کو لیجیٹمائز نہیں کیا؟ کیا ہم نے فوجی ڈکٹیٹروں کے حکم پر پارلیمنٹ کو توڑنے کے بعد اسے کبھی بحال کیا؟ کیا ہماری عدالتوں نے فوجی ڈکٹیٹروں کو آئین میں ترمیم کی اجازت نہیں دی؟ یہ سب کچھ آپ کے سامنے ہوتا رہا ہے. میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا جس کو نہ ہم نے دیکھا ہو, نہ سنا ہو, نہ جانا ہو. آئین ہی ہمارے اداروں کی حدود کا تعین کرتا ہے, اور ہمارے مسائل کے حل کی یہی چابی ہے. آئین نے لکیر کھینچ دی ہے کہ ذمہ داری کیا ہے اور اسے کسے نبھانا ہے, کس نے نبھانا ہے. اس سے بڑی بدنصیبی کی بات کیا ہوگی کہ اس ملک کے اندر ڈکٹیٹروں نے سرے عام کہا, یہاں تک کہہ دیا کہ آئین
कागज का एक टुकड़ा है जिसे रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाए। ये अल्फाज हैं, आपने भी सुने हैं, मैंने भी सुने हैं, टीवी पर भी सुने हैं, अखबारों में भी पढ़े हैं। तो मेरे मुअज़्ज़िज़ बहनों और भाइयों, हमें भी तो फिर अपना मुहासबा करना होगा और कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करना होगी। क्या इस कौम की किस्मत में यही लिख दिया गया है कि हमने दायरों का सफर ही जारी रखना है? 70 सालों से, 74 सालों से दायरों का सफर शुरू किया हुआ है और आज भी जारी है। क्या हमने अंधे, गूंगे या बहरे हैं? बहरे बन के रहना है? क्या हम भेड़ बकरियां हैं कि जिनको हाँक दिया जाए जिस तरह मर्जी? अब ये मामला पाकिस्तान की बका और सलामती का है और आइन पूरी वजाहत से बयान करता है, दो टोक बात करता है कि मुकद्दस वही है जो आइन की पासदारी करे और जो आइन की दीवारें फलांगे वो मुकद्दस नहीं बल्कि आइन का मुजरम है, मुल्क का गद्दार है, आइन का गद्दार है। और अगर आज हमने वक्त की पुकार ना सुनी और अपनी इस्लाह ना की तो हमारा मुस्तकबिल बहुत तारीक हो सकता है। पहले ही हमारी कौम बहुत हादसात का शिकार हो चुकी है। इस कौम और मुल्क की बका के साथ घिनौना खेल अब खत्म होना चाहिए, बंद होना चाहिए। मैं समझता हूं कि इस वक्त हम सबको मिलकर एक कौमी बयानिए पर मुत्तफिक होने की जरूरत है। आइन की पासदारी, उसके साथ वफादारी और उसकी रोशनी में अपनी हदूद में रहकर फराइज की बजावरी, यही हमारे मसाइल का हल है। सॉरी। और इसके लिए वकला बरादरी, दानिश्वर, जमहूरियत पसंद, मीडिया, सिविल सोसाइटी, इंसानी हकूक की तंजीमें अपना भरपूर किरदार अदा कर सकती हैं और इसमें तलबा भी शामिल होने चाहिए। इन सबको अपना किरदार अदा करना होगा और तारीख गवाह के जब मुआशरा अपने नस्ब-ओ-लैन को तय कर ले तो फिर हर रुकावट खत्म हो जाती है। ये पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम का हक है कि उनको महंगाई, बेरोजगारी और मुआशी तबाही से निजात मिले। उन्हें सेहत, तालीम, इंसाफ के बुनियादी हकूक मुयस्सर आए और ये किसी भीख या एहसान की सूरत में नहीं बल्कि अपने हक के तौर पे। दुनिया और खिते में वकूफ पजीर सूरत हाल पुकार पुकार कर हमसे इस्लाह अहवाल की दहाइयां दे रही है। इसलिए मैंने बार बार कहा कि वी हैव टू पुट आवर हाउस इन ऑर्डर और हमें अपनी आंखें खोलनी चाहिए। तो हमारे खिलाफ डॉन लीक्स का ड्रामा रचाया गया, झूठे मुकदमात बनाकर सजाएं दिलवाई गई और फिर आपने देखा है कि किस तरह से रुस्वा किया गया। लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम सबको पाकिस्तान की खातिर और दस्तूर और आइन की हुक्मरानी की खातिर, रूल ऑफ लॉ के लिए, जमहूरियत की खातिर एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा होना होगा, एक कौमी एजेंडा बनाना होगा और उसे कौमी तहरीक की शक्ल देना होगी। मेरी गुजारिश है कि इस कॉन्फ्रेंस में दी गई तमाम तजावीज और सिफारिशात की रोशनी में फौरी हिकमत अमली मुरतब की जाए।
सब लोग बैठे सर जोड़कर और एक हिकमत अमली मुरतब की जाए ताकि अमली जद्दोजहद की राह अपनाई जा सके। ये बहुत जरूरी है। हम बहुत लेट हो चुके हैं और मजीद ताखीर के हम मुतहम्मल नहीं हो सकते। इस काम को आज ही बैठ के किया जाए, आज ही, ताकि जो कॉन्फ्रेंस हो रही है और जो कुछ हम सोच रहे हैं, कह रहे हैं, और जो पूरा मुल्क कह रहा है, पूरी कौम कह रही है, उस पे फौरी तौर पे फिर अमल शुरू किया जाए और मुल्क को इस गहरी खाई में जो हम गिर चुके हैं उससे दोबारा उठाया जा सके, निकाला जा सके और दोबारा अपने